میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے میرا پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے اور ان پیارے پیارے سیگمنٹ سے آپ کو بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھیں گے، دین کی پیاری باتیں بھی سنیں گے، اور اسلام و سائنس، کرامات صحابہ، ایک پیاری حدیث، اسلامک ہسٹری، کلام، یہ ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے، اور ان سیگمنٹ میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، دین کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں۔ تو آپ سب نے اچھے انداز سے شامل رہنا ہے، توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے۔ تو پھر آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے تمام دنوں میں کون سا دن سب سے افضل ہے؟ تمام دنوں میں 7 دن ہوتے ہیں ہفتے میں، تو ان میں سے کون سا دن سب سے افضل ہے؟ جی عفان بھائی، جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، عفان بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آج کا سوال ہم نے آپ کو بتایا اور عفان بھائی نے جواب بتایا۔ آئیے ہم بھی حسن بھائی سے کلام سنتے ہیں اور بڑھتے ہیں ان کے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ زمین و زماں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا سا کلام۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ پیارا سا کلام ہے۔ حسن بھائی سے طرز میں سنتے ہیں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، اور گنبد خضرا کا تصور باندھ کر سب نے مل کر شامل ہونا ہے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے
تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک مس کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو سمک مس کا نشان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاگو تبا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاگو تبا تمہارے لیے چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو
زباں تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے حسن بھائی، اور پروگرام ہے ہمارا میرا پیارا دین. میرا پیارا دین. کیا ہوا پیارے پیارے بچوں؟ میرا پیارا دین پروگرام میں تو آ گئے، پر نیند پوری نہیں ہوئی کیا؟ یا جوش و جذبہ کم ہے؟ کون سا پروگرام ہے؟ میرا پیارا دین. جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آپ نے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے رہنا ہے. جو بچے آ گئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، یعنی مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے جو ہیں وہ خود تو بیٹھ جائیں، اور جو نہیں ہیں ان کو بلا لیجئے. ٹھیک ہے جی؟ ہوتے نا بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، اس میں ایک دو بیٹھ گئے، دو چار ادھر ادھر کھیل رہے ہیں، اچھل رہے ہیں کہیں پر، تو ان کو بھی بلا لیجئے اور ان کو بتائیے کہ ہمارے پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین. اس میں بغداد بھائی بتائیں گے کہ کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں، اس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں. دیکھیں یہ بھی بغداد بھائی آپ کے جتنے ہیں، یہ دکھائیں، ہمارے بغداد بھائی کو دکھائیں ذرا اسکرین پر. یہ رہنا، اور اتنے بڑے بہت سارے بچے ہوں گے. اب دیکھیں یہ بغداد بھائی ہیں، یہ آپ کو بہت ساری اچھی باتیں، ابھی پروگرام آگے چلے گا تب بھی بتاتے جائیں گے، اور ابھی آپ کو یہ پورا انٹروڈکشن کرائیں گے کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں کیا کیا ہوتا ہے. تو آپ نے بھی ایسے ہی بچہ بننا ہے. ٹھیک ہے بھائی بغداد بھائی، اب جلدی سے بتا دیں. پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، اس کے اندر حدیث یاد کرتے ہیں، اور اس کے اور آنکھیں نہیں بند کرنی. پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث کے اندر حدیث یاد کرتے ہیں، اور جو بچہ جلدی حدیث یاد کر لے وہ ذہن بچہ بن جاتا ہے. جلدی اور اس کے ایک پیاری حدیث کے اندر پکچرز بھی دکھائی جاتی ہیں، اور جو سب سے اچھی پکچر ہوتی ہے اسے پکچر ادھر ڈبنا جاتا ہے. دوسرا سیگمنٹ کلام ہوتا ہے، اس کے اندر ہم اپنے ناطقوں سے کلام سنتے ہیں. تیسرا سیگمنٹ کوئی سا بھی ہو جاتا ہے. تیسرا سیگمنٹ کوئی سا بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی شروع ہو جاتا ہے یہاں پر. چار میں سے کوئی سا بھی ہو جاتا ہے. چار میں سے کوئی سا بھی ہو پہلی جاتا بات ہے اسلام و سائنس، پیارے نبی کی پیاری سنت، کرامات صحابہ، میں سے کوئی سا بھی ہو جاتا ہے. اور سب سے لاسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری. تو یہ پیارے پیارے سیگمنٹ سے سجا ہوا یہ گلدستہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ گلدستہ ہم آپ کے گھروں میں بھی لے کر آ گئے ہیں. اب اس کو آپ جگہ دیجئے اپنے گھر میں. یہ سنت کی خوشبوئیں لٹائے گا جس سے آپ کا سارا گھر مہک جائے گا. جی تو نعت تو ہم نے، کلام تو ہم نے سن لیا ہے. اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث. اس میں ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں. جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے وہ بن جاتا ہے ذہین بچہ، اور جو نہیں کرتا جلدی سے یاد وہ بن جاتا ہے کچھ بھی نہیں. اس کا کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا، لیکن ماشاءاللہ وہ پروگرام کا حصہ ہوتا ہے. یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے ہم حدیث پاک کی طرف. دیکھتے ہیں آج کون سی حدیث پاک آج ہم یاد کر رہے ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر البقاع المساجد، یا اس کو وقف کر لیں گے خیر البقاع المساجد. یوں کر لیں سب سے بہترین جگہ مسجد ہیں. خیر البقاع کا مطلب ہے سب سے بہترین جگہ. خیر کہتے ہیں بہتر کو، بقاع جگہ کو، اور مساجد مسجد کی جمع ہے. مسجد سنگولر اور المساجد کیا ہوگا؟ پلورل. ہاں پلورل. تھوڑا ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے مجھے. جی تو یہ ہو، اس کو یوں یاد کر لیتے ہیں خیر البقاع، خیر البقاع، خیر البقاع. خیر البقاع. یاد ہو گیا بھائی؟ ہاں کیا بات ہے. جی عفان بھائی، خیر البقاع. بھائی اس میں قاف بھی ادا کریں، عین بھی تھوڑا سا ادا کریں تو خیر البقاع ہو گیا بالکل ہی. خیر البقاع. اب خیر میں خیر ہو گیا. چلیں چھوٹے سے ہیں تو پھر ان کی خیر ہے، جانے دیں. جی آپ نے صحیح سے یاد کرنا ہے. آگے داؤد بھائی. خیر البقاع
البقاع زبردست، ماشاء اللہ. خیر البقاع خیر البقاع جی خیر البقاع المساجد. المساجد المساجد. المساجد المساجد. المساجد خیر البقاع المساجد. خیر البقاع المساجد خیر البقاع المساجد. خیر البقاع المساجد. جی نبیل بھائی. خیر البقاع مساجد خیر البقاع بقاع المساجد، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ملا کے پڑھ لیتے ہم خیر البقاع المساجد، تو شاید تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو خیر البقاع المساجد کر دیا. دوبارہ سے خیر البقاع المساجد جی خیر البقاع المساجد جی خیر البقاع المساجد جی خیر المساجد خیر البقاع المساجد. ہمارے پیارے آقا مدینہ المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں. سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں. سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں. پورا سب سے بہترین جگہ سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں. مسجدیں ہیں. چلے بھائی، عربی اور ترجمہ اور کون کون سنا رہا ہے؟ ورنہ پھر ہمارے آگے بڑھ چکے ہیں ہمارے بغداد بھائی. اب کیوں ہاتھ اٹھایا آپ نے؟ صحیح صحیح بھی اور سن رہے ہیں نا. جی عفان بھائی. خیر البقاع المساجد سب سے بہترین جگہیں مسجد ہیں. چلیں جی اپنے انداز سے سناتے ہیں تھوڑا سا آگے. جی خیر البقاع المساجد سب سے بہترین جگہ مسجد ہیں. سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں. جی نبیل بھائی. خیر البقاع المسجد المساجد. المساجد سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. سب سے بہترین جگہ مسجد ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر البقاع المساجد. ہمارے پیارے آقا مدینہ والمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں. سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں. چلے بھائی ہم نے سنا دیا، اب کیا کریں؟ ذہین بچے کا فیصلہ تو مشکل ہو جائے گا. تو آج کچھ تصاویر آئی ہوئی ہیں آپ کے پاس، حدیث آئی ہوئی ہیں، جی پھر اسی طرح کر لیں فیصلہ. ہم حدیث دکھائیں گے، اس میں سے آپ نے سنانی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ جو زیادہ سنائے گا وہ ذہین بچہ بن جائے گا. چلیں بھائی تو اب ایسا کرتے ہیں تصاویر کی طرف چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں تصاویر کون کون سی آئی ہیں. جی میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الصمت سید الاخلاق. زینب الطاریہ. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدعاء یرد البلاء. دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. یہ ہماری ہیرا الطاریہ، اور بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے لکھا ہے، پھول بھی بنایا ہے اور صاف ستھرا ماشاءاللہ انہوں نے لکھا ہے. دوبارہ ہیرا باجی آپ نے ہمیں لکھ کر حدیث پاک بھیجنی ہے. جی نیکسٹ ایک پیاری حدیث. افشو السلام. سلام عام کرو. مرحبا. مدنی چینل کی کیا بات ہے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. یہ ہیں عبداللہ الطاری. کہاں سے ہیں یہ؟ رحیم یار خان سے. ماشاءاللہ خانہ کعبہ بھی انہوں نے بنایا ہے، کڈز مدنی چینل بھی لکھا ہے. بڑا اچھی کوشش کی ہے. اللہ پاک ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے. جی نیکسٹ. واہ کیا بات ہے. انا قائد المرسلین ولا فخر. میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا. آمینہ غازی ہیں یہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آگے نیکسٹ. میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث. الجنت لہا ثمانیۃ ابواب. جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. یہ ہیں عبدالغفار شاہ الطاری. کہاں سے؟ سبی بلوچستان سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی. بلوچستان سے آپ نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی.
انشاءاللہ اور اچھا لکھیں گے. نیکسٹ ٹائم بھی آپ نے دوبارہ بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاثمد یجل البصر, اثمد سرما آنکھوں کی روشنی تیز کرتا ہے. واہ, زینب عطاریہ نے دوبارہ بھی بھیجی ہے بھائی, ماشاءاللہ. جی نیکسٹ, میرا پیارا دین کل معروف صدقۃ, ہر نیک کام صدقہ ہے. اور صدقہ باکس بھی بنایا ہے انہوں نے. اور لکھنے والے کون ہیں یا کون؟ مناہل ہیں. اور بھی ہیں کوئی؟ مناہل اینڈ مائی فادر. اچھا بھائی, لکھا ہے مناہل اینڈ مائی فادر, میاں والی سے. یہ بڑی اچھی بات ہے بھائی. مناہل باجی بھی تھیں, ابو نے بھی محنت کی, ساتھ میں تھوڑا سا ہیلپ کی ہوگی. اب زیادہ کس نے کی ہیلپ یہ پتہ نہیں, لیکن تو انہوں نے لکھ دیا بھائی یہ ہم دونوں نے کرایا گا. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ دونوں کو خوش و خرم رکھے. اور صدقہ باکس بھی بنایا ہے. صدقہ باکس ہوتا ہے, دیکھا ہم نے, دعوت اسلامی کا بھی رکھا ہوتا ہے جگہ جگہ, گھریلو صدقہ باکس بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے. تو اس میں اب آپ تو بچوں کو تو نہیں کہتا میں کہ آپ کو پاکٹ منی ملے وہ اس میں ڈال دیں, لیکن آپ ابو کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہماری پاکٹ منی آدھی کر لیں اپنے ہی پاس سے, ہمیں دے کے نہیں. اور جتنی ہمیں دینی تھی 10 روپے دینے تھے تو 5 ہمیں دے دیں, 5 صدقہ باکس میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, اپنی کم کرا لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یا ویسے ہی کہہ دیں بھائی ہمیں دے رہے ہیں تو تھوڑی سی صدقہ باکس کے اندر بھی ڈال دیں. تو اس طرح کیا ہوگا, یہ نیکی کا کام ہو جائے گا. اور ہر نیکی کا کام کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. اب کتنی ساری احادیث اور بھی ہیں. میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. یہ ہیں ہیرا عطاریہ. اور کہاں سے بھائی؟ اچھا بھائی, ہیرا عطاریہ ہیں. اور ماشاءاللہ نیکسٹ, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کارڈ بنایا ہے بڑا اچھا سا, پر حدیث پاک تھوڑی اس وجہ سے چھوٹی ہو گئی. میرا پیارا دین بھی لکھا ہے. اور حدیث پاک کیا لکھی ہے؟ العجوۃ من الجنتی, عجوہ کھجور جنت سے ہے. اچھا, یہ ہماری جویری انجم باجی ہیں اسلام آباد سے, ان کا انداز ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے حدیث پاک لکھنے کا. کیا بھائی, یہ کارڈ بنا کے کھول کے پھر اس کی تصویر بھیجی ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آپ جو بھی کرتی ہیں کام, کوششیں, اس میں اللہ پاک اور جو ہے وہ آپ کو مہارت عطا فرمائے. جی اور ہیں نیکسٹ. جی نیکسٹ. یہ ساری ہفتے بھر کی جمع کر لیں گے آپ نے, کبھی 2-3 ہو جاتی ہیں, کبھی اتنی ساری آ جاتی ہیں. حدیث, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجود کو پورا کرو. رکوع اور سجود کو پورا کرو. اور آپ کا را اور الف مل گیا تو یہ کچھ اور بن رہا ہے آخر میں نا, پورا کا. تو اچھا ہے, ویسے تو بہت اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ. ہیں کون بھائی؟ ہمارے اقرا بطول باجی ہیں ڈی آئی خان سے, اور مسجد بھی انہوں نے بنائی ہے, اور پھول وغیرہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے. اللہ پاک سلامت رکھیں. جی کمپلیٹ ہو گئی بھائی. تو ابھی پکچر آف دا ڈے بھی کر لیتے ہیں, اور پھر یہاں پر جو ہے ذہین بچہ بھی بنا لیں گے, فیصلہ ہو جائے گا کون احادیث زیادہ سناتا ہے. جی پکچر آف دا ڈے کون سی ہیں آج؟ آج 2 ہوں گی. 2 ہوں گی. چلیں بھائی, 2 کون سی ہیں؟ ایک تو ہماری جو زینب باجی ہیں الاثمد یجل البصر والی, ماشاءاللہ یہ حدیث پاک انہوں نے لکھ کر بھیجی. آپ کی بھی جو ہے وہ پکچر آف دا ڈے ہے. اور نیکسٹ کون سی ہے بھائی؟ واہ ماشاءاللہ, ہماری جویری انجم باجی نے بہت اچھے انداز سے لکھ کر بھیجی. اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے. یہ تو باجیاں ہیں, جو ان باجیوں کے بھائی ہیں وہ کہاں ہیں بھائی؟ پتہ نہیں, کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں. کیا پتہ, وہ نہیں بھیجتے. چلیں بھائی دیکھتے ہیں بھائی, بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے نا, بچیاں آگے بڑھ جاتی ہیں ایسے کاموں سے. جی اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ بچے جو ہے نا وہ ایسے بولتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا بچیوں کو, باجیوں کو کچھ کام تھوڑی ہوتا ہے, گھر میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہتی ہیں یہ. جیسے ان بچوں کی ذمہ داری پہ جو ہے وہ کندھوں پہ بہت کام ہے, ان کو کھیت بھیج دیتے ہیں ہل چلانے کے لیے. کیا کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کو بہت مصروفیات ہیں, ایسے بھی بولتے ہیں. وہ ان کو مطلب کھیل کود میں زیادہ شاید دل لگ جاتا ہے. جی تو اب سن رہے ہیں, کون سنا رہے ہیں؟ بغداد بھائی؟ نہیں رک جائیں, نبیل بھائی تو زور سے. الاسمد البصر, یہ تو غلط ہو گیا, الاسمد یجل البصر ہے. اور الاسمد یجل البصر, ابھی بھی تھوڑی سی غلطی ہے, الاسمد ہے, اسمد نہیں ہے.
الاسمد یجل البصر ٹھیک ہے، اور بس؟ الجنت لہا ثمانیۃ ابواب، ماشاء اللہ، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اور داؤد بھائی؟ نہیں، چلیں بھائی، بغداد بھائی پہ فیصلہ رہ گیا اب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصمت سید الاخلاق، ہمارے پیارے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی جلدی کر خاموشی لیں۔ اخلاق کی سردار ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ اب تیسری سنا رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاسمد یجل البصر، ہمارے پیارے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ میں سرما آنکھوں میں روشنی تیز کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے اس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا کہ آج بغداد بھائی ذہین بچے بن چکے ہیں جی۔ تو اب چلیں گے ہم آگے کی طرف، اور آگے کی طرف ہے ہمارے صفی اللہ بھائی۔ کیا سیگمنٹ لائے ہیں آج آپ ہمارے لیے؟ اسلام اور سائنس۔ اسلام اور سائنس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کچھ کالز بھی ہم شامل کریں گے جی۔ سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس، اور آج ہم اپنے سیگمنٹ میں درخت کے بارے میں سنیں گے۔ درخت لگانے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور اس کے سائنسی فائدے کیا کیا ہیں، آج ہم سنیں گے۔ آپ سب نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ پیارے بچوں، درخت لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ، انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ یعنی اگر ہم درخت لگائیں گے یا کوئی پودا لگائیں گے، اس سے کوئی اگر جاندار فائدہ حاصل کرے گا تو وہ ہماری طرف سے صدقہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی ہے۔ اور پیارے بچوں، درخت اور پودے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق درخت لگانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ درخت لگانے سے، درخت اگر ہم لگائیں گے تو درخت اور پودے ہمیں فائدہ دیں گے۔ درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ اچھی گیس نہیں ہوتی، اور پودے سے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اور آکسیجن انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ یہ گندی ہوا لے کر اپنی پاکیزہ اور صاف ہوا دیتے ہیں، درجہ حرارت ٹیمپریچر کو بڑھنے نہیں دیتے۔ درخت اور پودے فضائی آلودگی یعنی دھواں اور گرد وغیرہ جو اڑتی رہتی ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں۔ درخت اور پودوں کی وجہ سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے۔ تو ہمیں آج معلوم ہوا کہ درخت اور پودے لگانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، اور درخت اور پودے لگانے کے بہت سارے سائنسی فائدے بھی ہیں، اور یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں، ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار بناتے ہیں، اور فضائی آلودگی کو اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ثواب کی نیت سے درخت اور پودے لگانے والا بنائے، آمین جی۔ تو آپ کالز کی طرف چلنا ہے، دیکھتے ہیں کالز کیا کیا آئی ہیں۔ آئیے کالز شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ میرا نام اقصیٰ اتاریہ ہے، اقصیٰ میں اتاریہ، لاہور سے بات لاہور کر سے۔ رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب، سب سے افضل دن جمعہ مبارک ہے۔ سب سے افضل دن جمعہ مبارک ہے، یہ سوال تھا۔ کیا تھا سوال؟ دہرا دیں ایک دفعہ۔ تمام دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جی، تمام دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جی، میں حسن رضا لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب، جمعہ مبارک سب سے افضل دن ہے۔ جمعہ مبارک سب سے افضل دن ہے۔ واہ، انہوں نے جمعہ کو ساتھ مبارک ہی لگا کے جو ہے افضل دن کہا جائے، ورنہ یوں ہوتا ہے نا جمعہ مبارک،
یہ بھی کہا جاتا ہے نا جمعہ، ویسے بھی مبارک کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کچھ غلط نہیں کہا آپ نے جی۔ نیکسٹ، میرا نام زینب ہے، میں کوئٹہ سے بات کر، آپ کے سوال کا جواب ہے جمعہ مبارک۔ جی ہمارے سوال کا جواب ہے جمعہ مبارک۔ مبارک جی۔ نیکسٹ، میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دے کے تمام دنوں میں سے افضل دن جمعۃ المبارک ہے۔ یا شفیع سبحان اللہ، کرم، یا شفیع اللہ کرم، شالا تیرا سہانا حرم، تیرا سہانا حرم، شالا تیرا سہانا حرم، تیرا سہانا حرم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، آپ کے لیے بھی جزاک اللہ خیرہ۔ آپ اتنا پیارا سا کلام سناتے ہیں آجی۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ واہ، لاہور آ گیا آج۔ کا جواب ہے سب سے افضل دن جمعہ مبارک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آمین جی، آپ کا جواب بھی درست ہے بھائی۔ کراچی والوں کہاں ہو؟ نیکسٹ، ہوں فاطمہ تاریہ امین چین آباد سے، آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ساری دنیا دے لوکا دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے۔ یہ کیا تھا؟ پنجابی میں، پنجابی اچھا، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ جی۔ صفی اللہ بھائی پنجابی آتی ہے آپ کو؟ زیادہ بولنے نہیں آتی۔ زیادہ بولنی نہیں آتی، تھوڑی بولنی آتی ہے۔ کیسے بولتے ہیں پنجابی؟ سے آگے آتی ہے یا اتنی آتی ہے جتنی مجھے آتی ہے؟ جی زیادہ نہیں آتی۔ چلیں، تھوڑی تھوڑی شاید آتی ہے۔ ماشاء اللہ، پنجابی بولنے والے ہوں، کوئی اور زبان بولنے والے ہوں، جو بھی مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور بھی لینگویجز والے اپنے انداز میں ہمیں مدنی مقصد سنا سکتے ہیں۔ کوئی بلوچستان سے آئے، بلوچی اسلامی بھائی، بلوچی میں مدنی مقصد ہیں، کیسا لگے گا؟ مدینہ مدینہ، ماشاء اللہ۔ چلے بھائی، تو پھر بلوچستان کے کوئی ہوں وہ ہمیں بلوچی زبان میں مدنی مقصد سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنی اپنی زبانوں میں اور بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور چلے بھائی آگے چلتے ہیں پھر اسلامک ہسٹری کی طرف، ٹائم کم ہے، جلدی جلدی انشاءاللہ اسلامک ہسٹری بھی سنیں گے۔ سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، سیگمنٹ اسلامک ہسٹری، اور سن رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ جو بات کرتے تھے، کوئی رائے دیا کرتے تھے، اس کے مطابق قرآن پاک کی آیات بھی نازل ہو جایا کرتی تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے تسلی کے کلمات کہے تھے نا۔ عفان بھائی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں پر ٹائم کم ہے، میرے بتانے کے لیے بھی کم ہے، لہٰذا آگے آگے سن لیتے ہیں، کچھ انفارمیشن ہمیں نہیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے یہ سنا تھا، اب ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو، آپ کے فیصلے اور مشوروں کو اللہ پاک قرآن پاک میں نازل فرماتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی جو آپ کی رائے ہوا کرتی تھی اس کے مطابق قرآن پاک کی آیات کا بھی نزول ہو جایا کرتا تھا۔ اور یقیناً جو آپ کی رائے، آپ کے دل میں بات آتی تھی، وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آتی تھی۔ تو یہ مقام ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور وہ جب مشورہ دیتے تھے، رائے دیتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسے کیا کرتے تھے داؤد بھائی؟ قبول کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی رائے کو آپ نے توجہ رکھنی ہے یہاں۔ اچھا، آپ کی اس خصوصیت کا ذکر خود صحابہ اکرام نے کیا کہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا، یعنی جو آپ کے دل میں آئی بات اس کے مطابق قرآن پاک بھی نازل ہو گیا۔ یہ صحابہ اکرام نے اس بات کو خود بیان کیا، اور جن کے بارے میں آج ہم سن رہے ہیں وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً قرآن پاک میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق احکام موجود ہیں۔ سبحان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شان فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں۔ آج آپ کو ان آیتوں میں سے ایک کے بارے میں بتاتے ہیں جن میں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ داؤد بھائی کیا عرض کیا؟ ہاں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں بھائی، مسلمان صحابہ کرام بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، وہ بہت اچھے، غیر مسلم بھی تو آیا ہی کرتے تھے نا، ٹھیک ہے، ملنے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، ان تک اسلام کی دعوت پہنچے۔ اور اس طرح کے منافقین بھی ہوتے تھے، کچھ منافقین کے بارے میں شاید میں نے بتایا ہوا ہے، وہ بھی اچھے لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ مسلمانوں میں ملے ہوئے ہوتے تھے وہ بہت خراب مسلمان دل سے وہ نہیں ہوتے تھے۔ تو عرض کیا آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو آپ امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں، مومنوں کی مائیں، جو کہ نبی پاک کی کون ہیں؟ ازواج، آپ کی وائفس ہیں، وہ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو امہات المومنین کو حجاب یعنی پردے میں رہنے کا حکم دیں کہ ہر طرح کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق پردے کے بارے میں آیت نازل ہو گئی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اس آیت میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلیں، کوئی ضرورت اگر نکلنا ہو تو کیسے نکلیں؟ بغداد بھائی کیسے؟ جلدی سے پردہ کر کے نکلیں۔ کیسے نکلیں؟ پردہ کر کے نکلیں، اور اپنے جسم کو اچھی طرح چھپا کر نکلیں۔ تو یہ پردے کا حکم قرآن پاک میں آ گیا ہے، تو اس پر ہم اور مسلمان عورتیں جو خواتین ہیں ان کو بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ جی، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور پیارے بچوں کے لیے پیارے پروگرام سبھی کڈز مدنی چینل پر آگے آتے رہیں گے، وہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا پیارا